کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ آپ کتنے بڑے نمبرز کی گنتی کر سکتے ہیں؟ یعنی 1 سے شروع کر کے 1 کروڑ، 1000 کروڑ، 1,00,000 کروڑ، کوئی کتنا گن سکتا ہے؟ ان نمبرز کی آخری حد کیا ہے؟ اور اربوں خربوں کے یہ نمبرز اس نمبر 1 کے سامنے کیوں صفر ہو جاتے ہیں؟ دنیا کے مشہور ترین یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے اپنی ایک ویڈیو میں 1 سے لے کر 1,00,000 تک نمبرز کی گنتی کی تھی، جس میں اسے 4 گھنٹے لگے۔ مسٹر بیسٹ سے بھی پہلے ایک اور عجیب و غریب ویڈیو سامنے آئی، جس میں جیریمی ہارپر نامی ایک شخص نے خود کو ایک کمرے میں الگ تھلگ کر کے 10,00,000 تک گنتی کی ویڈیو ریکارڈ کی، جس کے لیے وہ مسلسل 16 گھنٹے تک گنتی کرتا اور 8 گھنٹے کھانے اور نیند پوری کرنے کے لیے استعمال کرتا۔ 89 دنوں تک مسلسل گنتی کے بعد اس نے آخر کار 1 ملین یعنی 10,00,000 تک گنتی مکمل کر لی۔ جیریمی ہارپر کی طرح کوئی بھی اس ٹاسک کو مکمل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے 89 دنوں تک 16 گھنٹے روزانہ گنتی کرنی پڑے گی، جو ممکن ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ایک انسان آخر کہاں تک نمبرز کی گنتی کر سکتا ہے؟ ایک ریسرچ کے مطابق اگر ایک انسان 10 سال کی عمر سے روزانہ 16 گھنٹے مسلسل گنتی کرنا سٹارٹ کر لے تو جب اس کی عمر 79 برس ہوگی تو وہ 243 ملین یعنی 28.3 کروڑ تک گنتی مکمل کر سکتا ہے۔ یعنی ایک ایوریج انسان 283 ملین تک گنتی کر سکتا ہے۔ اس کے آگے انسان کے پاس اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 1 ملین اور 1 بلین کو نمبرز میں دیکھیں تو شاید آپ کو زیادہ فرق محسوس نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ ان کو سیکنڈز میں کنورٹ کریں تو 1 ملین یعنی 10,00,000 سیکنڈز 12 دنوں کے برابر ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ 1 بلین یعنی 100 کروڑ کو سیکنڈز میں کنورٹ کریں تو یہ آپ کی زندگی کے 30 سال کے برابر ہوں گے۔ اب 1 بلین پھر 1 ٹریلین یعنی 1 خرب کے آگے ایک معمولی نمبر بن جاتا ہے، کیونکہ 1 ٹریلین سیکنڈز 30,000 سال کے برابر ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد کوادریلین، کوینٹیلین، سیپٹیلین اور اسی طرح نمبرز کی یہ ریس ایک گوگل تک پہنچ جاتی ہیں، جو آج تک معلوم ہونے والا سب سے بڑا نمبر ہے، جس کے آگے کسی انسانی ذہن کا گننا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک گوگل اس کائنات میں موجود تمام ایٹمز کے برابر بن جاتا ہے، جس میں اربوں خربوں ستارے شامل ہیں، جن میں ایسے ستارے بھی ہیں جن میں لاکھوں زمینیں سما سکتی ہیں۔ یعنی آسان الفاظ میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گوگل کا وزن ہماری اس تمام کائنات کے وزن کے برابر ہے۔ اب ایک گوگل میں کتنے نمبرز ہوں گے تو یہ سوچنا بھی تقریباً ناممکن ہے۔ اب غور کریں کہ ہماری یہ معلوم کائنات ایک اندازے کے مطابق تقریباً 93 بلین لائٹ ایئرز جتنی بڑی ہے۔ یعنی اگر کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو اس میں 93 بلین لائٹ ایئرز لگیں گے۔ اب اگر آپ ایک 400 صفحے والی کتاب کے ہر پیج کو 0 سے بھرے تو اس کے لیے آپ کو اتنی کتابیں لگے گی جتنا اس کائنات کا وزن ہے، تب جا کر یہ ایک گوگل کے برابر ہوگا۔ اب غور کریں یہ نمبرز اتنے بڑے ہو سکتے ہیں تو سوچئے کہ ان نمبرز اور کائنات کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود منکرین خدا یہ سوال بار بار کرتے ہیں کہ اللہ کیسے آیا اور اس نے یہ دنیا اور کائنات کس طرح بنائی۔ یہ سوال اگر پہلے زمانے میں پوچھا جاتا تو شاید اس کا جواب ملنا ناممکن ہوتا، لیکن آج کی دنیا میں جہاں سائنس کائنات کے دور دراز علاقوں کی کوچ میں نکل چکی ہیں، وہاں اس سوال کا جواب ڈھونڈنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج آسمانوں تک بلند ہو کر عرش تک جاتا ہے، وہاں پہنچ کر اسے حکم ملتا ہے کہ لوٹ جاؤ۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج کو حکم ملے گا کہ تمہیں لوٹنا ہی نہیں بلکہ یہی سے نکلنا ہے۔ جب یہ حدیث پچھلی صدی میں سامنے آئی تو کئی لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ نعوذ باللہ، رسول کو تو آسمان اور کائنات کے بارے میں علم ہی نہیں، کیونکہ سورج تو 24 گھنٹوں میں ایک دائرے میں آتا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لیکن جیسے جیسے سائنس نے کائنات کی کھوج کی تو معلوم ہوا کہ واقعی سورج ہماری اس کائنات میں ایک سینٹرل اور ہائی ٹاپ پر پہنچتا ہے، اور ہائی ٹاپ کے اس پوائنٹ کو سولر ایپیکس کہتے ہیں۔ اگر آپ ایپیکس کا اردو یا کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب عرش ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی عرش موجود ہے، واقعی سورج وہاں جاتا ہے اور وہاں سے 150 مائلز کا سفر 60 مائلز پر سیکنڈ کے حساب سے کر کے واپس پلٹتا ہے۔
साइंस के इस खोज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अल्फाज की तशरीह की जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज अर्श तक पहुंच जाता है। यानी अर्श आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी कहकशा के ऊपर किसी सेंटर को कहा था, और अर्श कायनात में इस किस्म की किसी भी बुलंदी का नाम हो सकता है, जिससे वाज़ेह होता है कि हमारी अंदरूनी और बैरूनी कायनात कितनी बड़ी है। जैसे कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जमीन की तख्लीक से पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था। अब इससे यह मतलब लिया जा सकता है कि एक बड़ा इंतहाई बड़ा स्टार जमीन की फिजा में दाखिल हुआ और यहाँ कंस्ट्रक्टिव काम किया, यानी जमीन को आबाद किया, यानी अल्लाह ने। फिर इसके बाद सवाल ये था कि अल्लाह कहाँ होता है? अल्लाह चीजों के बीच में होता है या बाहर? अल्लाह हमारे इस कायनात में होता है या हमारी कायनात से बाहर? तो इसका जवाब भी एक हदीस पाक में वाज़ेह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल पूछा गया, अल्लाह कायनात बनाने से पहले कहाँ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बादलों में था, हवा में था। यानी अल्लाह कायनात बनाने से पहले बादलों में था और उसके इर्द गिर्द हवाएं चल रही थी। इसका मतलब यह है कि अल्लाह को जसामत यानी साइंस, लोकेशन यानी जगह से नहीं जाना जा सकता। अल्लाह को उसके कामों से, उसकी कुव्वतों से और उसके सिफात से जाना जा सकता है जो उसने कायनात में मुकम्मल किए। और अरबों खरबों की इस कहकशा में एक चाइनी यानी नन्ही सी दुनिया में जिंदगी पैदा की और अपने कामों, कुव्वतों और सिफात में वो किसी के साथ शरीक नहीं करता, यानी वो एक है, नंबर 1। तो नंबर 1 के बाद जो भी नंबर्स एक गूगल तक और उसके बाद भी बनते हैं, तो उस नंबर का आगाज इस नंबर 1 यानी अल्लाह से होता है। अब अगर कोई ये पूछे कि अल्लाह कहाँ से आया, तो उन सबको सबसे पहले एक गूगल के बाद नंबर्स को मालूम करना चाहिए। अरबों खरबों सितारों की इस कहकशा और इसके अलावा अरबों खरबों कहकशाओं जिनमें भी खरबों सितारे हैं वो मालूम करने चाहिए। तब जाकर वो ये पूछ सकता है कि अल्लाह कहाँ से आया और अल्लाह कहाँ है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे और अपने चैनल दस्ताने कुरान को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।